قبر کا حال کیا ہے، کیونکہ شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، دعائیں کرو گے، حاضری دو گے، لیکن چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے شب برات میں قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ابا کی قبر پہ چونا پوتنے کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ چونا پوتتے ہیں، کلر پوتتے ہیں، آپ کے یہاں کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہندوستان میں کم و بیش کہیں کم کہیں زیادہ کلچر یکساں ہے۔ اب آپ یہ کام تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ قبروں پہ کلر پوتنا چونا پوتنا کیا ہے، میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کروں گا، نہ میں مفتی نہ کوئی خطیب نہ ادیب، غوث پاک کی چوکھٹ کا ایک بے ہنر فقیر ہوں، صرف اصلاح کے لیے آ گیا ہوں، کچھ باتیں آپ کی اصلاح کی کر لوں، کچھ باتیں اپنی اصلاح کی کر لوں، بس اسی میں بات ہو، کوئی بات نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں قبروں پہ چونا ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، کلر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ ہم نے قبروں کو تاج محل کا رنگ اور روغن دینے کی کوشش کی، حالانکہ قبروں کے پاس بیٹھ کر سوچا کرو کبھی کہ یہ بھی میرے طرح زمین پہ دندناتا پھرتا تھا، آج یہ بے بس پڑا ہوا، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں۔ اگر جسم پہ کیڑے رہیں گے تو کیسا لگتا ہے، قبر میں جب کیڑے کھائیں تو کیسا لگے؟ بچانے والا کون ہے؟ ایمان کے بعد صرف اعمال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں، اعمال ہے، آمنہ کا لال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں۔ قبر ہے بہت بھیانک، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اژدہے ہیں، ایک ایک قبر میں 70 ترمذی شریف کی حدیث سے، آپ ترمذی کی طرف رجوع کریں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سب کہانی قصے کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ، کہانی قصہ نہیں ہے، حقائق ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو چاہے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، بہت دن تک کے یہاں کی چلت فرت نہیں رہے گی، مال و دولت نہیں رہے گا، مال و منال نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو، سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے، 70 اژدہے، اور ان اژدہے کی کیفیت حضور بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اژدہا اس میں ایک 70 تو سبھی اتنی طاقتور ہے، ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ زمین پہ صرف پھنکار دے، یعنی سانس لے لے اور سانس کو باہر پھینکے، پھنکار دے، آقا فرماتے ہیں ایک اژدہے کی قوت اتنی ہے کہ اگر وہ پھنکار دے تو قیامت تک اس کی پھنکاری ہوئی زمین پر دانہ پیدا نہ ہو سکے، اناج نہ اگ سکے، یعنی جس کی پھنکار زمین کو بنجر کر دے۔ لوگ ہیروشیما ناگاساکی کی بات کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے دور نے اس زمین پر پھر بستی بسا دی، لیکن سچے نبی فرما رہے ہیں ایک اژدہے کی جو قبر کے اندر موجود ہے، جس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اللہ والو اپنے آپ پر رحم کر لو، اللہ والو اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو، اللہ والو اپنے ناتواں جسم پہ رحم کر لو۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا اپنے آپ کے لیے ٹھہر کر کے سوچو، صرف کھانا پینا سونا کمانا اسی کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ ذرا غور کرو، سچے نبی نے فرمایا ایک ایک قبر میں 70 اژدہے ہیں، اور ان کی پھنکار اگر زمین پر آ جائے تو قیامت تک اناج پیدا نہ ہو۔ جو اتنے خطرناک ہے، جب وہ ہڈیوں کو ڈسیں گے، جب وہ چمڑیوں کو کھائیں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ جلدی جلدی 2-3 باتیں صرف آپ کے دروازے دل پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ دین کو کھیل تماشا سمجھنے والوں، آخرت کو رسمی طور پر دیکھنے والوں، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قبر میں ایک اژدہا ہے اور اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اس کا نام ہے۔ وہ شجاع الاقرع کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کے ناخن ایک دن کی مسافت اتنے لمبے ناخن ہے اس کے، یعنی دن بھر میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے شجاع الاقرع کے ناخن ہیں۔ وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھ سے آگ نکلتی ہے، جب وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈس لے
تو 70 گز انسان زمین میں دھستا ہے. وہ شجاع الاقرا قبر میں آتا ہے اور کہتا ہے مردے سے میں تجھے ڈسوں گا اور قیامت تک ڈسوں گا. ایک بار نہیں قیامت. آقا فرما رہے. فقی ابو اللہ سمرقندی نے اس حدیث کو لکھا, ابن حجر نے اس حدیث کو لکھا, ابن الجوزی نے اس حدیث کو لکھا. یعنی یہ حدیث مصلحین نے, ناصحین نے کثرت کے ساتھ لکھا ہے. کیا وہ کہتے ہیں میں تجھے قیامت تک ڈسوں گا. کیوں ڈسوں گا؟ فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈسوں گا, ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈسوں گا, عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈسوں گا, مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈسوں گا, عشاء نہیں پڑا تھا فجر تک ڈسوں گا, قیامت تک ڈستا رہوں گا. جس کا ایک ڈنک 70 گز زمین میں دھسا دے, جب وہ بار بار مارے گا تو کیا انجام ہوگا. سوچو, غور کرو. اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں پوری زندگی صرف 2 عنوان پہ تقریر کرتا, ایک عظمت رسالت و آل رسالت پر اور ایک نماز پر. بس میں انہی 2 عنوان پہ پوری زندگی گزار دیتا. مگر چونکہ لوگ سوچیں گے کچھ اور بھی مضامین ہے کہ نہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اللہ اکبر. میرے بھائی, آقا نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اللہ اللہ. جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. ہم کس دین پر ہیں؟ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم نماز پڑھ کر, نماز چھوڑ کر بھی ہم دیندار رہیں گے, اللہ کے رسول جس کا وجود دین ہے, جس کا وجود جانے دین ہے, جس کا وجود جانے ایمان ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. پھر کہاں ہو, پھر کہاں. اور سوچو یہ نازک سا جسم, میں سوچتا ہوں اگر نماز چھوڑنے پہ عذاب نہ بھی ہوتا تو کم سے کم یہ حدیث ہمارے لیے کتنی بڑی تھی کہ جس کا دین نہیں, جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. یعنی دیندار ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امین القادری کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا. میں نے کہا میں حنفیوں میں یہ بات کیوں کہوں گا یار, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دیندار بھی نہیں رہ جاتا. اتنی بات یاد رکھنا. آپ کچھ بھی کرنے دیکھو, آپ تام جھام کر کے اپنے نام کے ساتھ کروڑوں القابات استعمال کر لیجئے, لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں دیندار ثابت کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ کے بندو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, نماز کی طرف آؤ. بغیر نماز کے آخرت میں کوئی گزارا نہیں. غریب نواز فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں, پہلی بات نماز کے بارے میں پوچھ کیا کیا. اور دیکھو کتنا بڑا عذاب. قیامت تک شجاع الاقرا کا ڈسنا, شجاع الاقرا کا ڈسنا یہی اسی پہ بس نہیں, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے اور انسان اس پر لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے. یہ ہے بے نمازی کی قبر کے حال اور احوال. آپ سوچئے, اور اس سے بچنے کا کتنا آسان طریقہ. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ. اگر اور جلدی پڑھ لو تو 7 منٹ. میں کہتا ہوں بہت زیادہ بیزی ہو, مصروف ہو, بہت مصروف ہو تو نہیں پڑھنے سے اچھا ہے کہ کم سے کم فرض پڑھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنتیں نہ پڑھا کرو, استغفر اللہ, یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنے سے, سفر میں ہو, ادھر ہو ادھر ہو مصروف, فرض کبھی مت چھوڑو, کبھی مت چھوڑو. بلکہ یہاں تک صوفیہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا آخری وقت آ جائے تو وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو خوف ہے کہ قیامت میں اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے. غور فرمائیں, نماز کب معاف ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت کہیں تو نماز معاف ہوگی. ہاں, اگر پاگل ہو جاؤ تو پاگلوں پہ نماز معاف ہے, یا پھر معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ کوئی کافر اور مرتد ہو جائے پھر اس کے لیے نماز نہیں ہے, یا پھر کوئی ایام ممنوعہ میں آ جائے اس پر نماز معاف ہے. باقی کے اور میری دانست میں تو نہیں ایسا ہے کہ کوئی بندہ بالغ ہو جائے, مکلف ہو جائے اور اس پر نماز معاف نہیں ہو سکتی. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے, امیر ہو غریب ہو,
کیسا ہی ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، صحت مند ہو، کچھ بھی ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، مگر نماز پڑھنی ہوگی۔ اور نہیں پڑھو گے تو پھر شجاع الاقرا کے ڈسنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں، اور اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر عذاب کوئی مقرر نے بیان کیا ہوتا تو میں اتنا زور نہیں دیتا، لیکن یہ وہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، جو عالم غیب ہے، جن کی نگاہیں دنیا بھی دیکھتی ہے، آخرت بھی دیکھتی ہے، اور وہ اتنے سچے ہیں کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے تک دی ہے۔ وہ اتنے سچے ہیں، رحم کر لو، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ بدل ڈالو، اپنے آپ کو بدلو۔ آئیے ایک روایت یاد ہے، قبر کا حال کیا ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، قبر کے احوال کیا۔ امام لکھتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو نا، ان کے مسلک کا نعرہ لگا، وہ قبر بیان کر رہے ہیں، چلیں انہی سے سن لیں قبر کیا ہے۔ فرماتے ہیں موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 100 ضربوں کی برابر ہے۔ ایک جھٹکا، اور ایک جھٹکے میں موت نہیں آتی کسی کو، کئی جھٹکے لیتا ہے موت کے وقت۔ بے بس پڑا ہے، بے کس پڑا ہے، نہ آواز نکل رہی ہے، نہ ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ کیا حالت ہے، اس منزل سے گزرنا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو۔ زنا کی منزلوں، زنا کی محفلوں کو آباد کرنے والے، نشہ کرنے والے، عورتوں پہ بدنگاہی کرنے والے، سود کے دھندے کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے، دین دھرم سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے والے۔ کبھی سوچا، امام لکھ رہے ہیں موت، فتاوی رضویہ شریف میں، موت کا ایک جھٹکا صرف ایک 100 تلواروں کی ضربوں سے سخت تر، اور پھر فرماتے ہیں روح کے نکلنے کی منزل 300 تلواروں کی ضربوں سے زیادہ۔ اور جب موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت انسان کو اس کی موت سے پہلے گھورتے ہیں تو ان کے گھورنے کا حال یہ ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں موت کے وقت وہ پیاس، موت کے وقت وہ پیاس، کون سی پیاس؟ بے نمازی کو 7 سمندروں کی پیاس سے زیادہ پیاس، کہ 7 سمندر منہ میں نچوڑ دیے جائیں تو بھی پیاس نہ بجھے۔ اور رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ قطرہ قطرہ پلا رہے ہیں۔ غور کرنا، جب کوئی بندہ پیاسا زیادہ ہو تو اس کو قطرہ پت قطرہ پلاؤ گے نا تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں، بلکہ اور اس کی پیاس بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منزل آنے والی ہے۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، روٹی پکانا، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا اچھی بات ہے، تم گھنٹوں کچن میں گزارتی ہو، 10 منٹ مصلے کے لیے میری بہن کیوں نہیں نکال لیتی؟ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنے، جس دن مر جاؤ گی نا، شوہر دفن کرتے آتے ہوئے سوچے گا بیوی چلی گئی، اب اس کے بعد کون؟ یہ اتنی بے وفا دنیا ہے۔ اپنے شوہر کا حق ادا کرو، مگر یہ یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولا کائنات نے کہی۔ تمہارا نکاح تو یو پی میں ہوا، بہار میں ہوا، بنگال میں ہوا، مہاراشٹر میں ہوا، ممبئی میں ہوا، اندور میں ہوا، مالیگاؤں میں ہوا، لیکن جو نکاح آسمانوں پر ہوا، جس نکاح کی گونج جنت کے درختوں تک پہنچی، حوروں نے جن کے گیت گائے، فرشتوں نے جس میں شرکت کی، آدم نے جس میں خطبہ پڑھا، آسمانوں پہ آدم خطبہ پڑھ رہے ہیں، زمین پر سید العادم خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ غور فرمائے، ایسا نکاح مولا مشکل کشا نے جس دن سیدہ فاطمۃ الزہرا پاک کا وصال ہوا تھا، بات یاد آ گئی ہے تو سن لیں، عنوان میں نہیں ہے لیکن یہ تو ہر عنوان کا عنوان ہے، توجہ کر لیں۔ اللہ اکبر، جس کے مہر میں جنت کے درخت کے پتے ہلائے گئے اور اہل بیت کی تعداد کے برابر وہ پتے گرائے گئے، اور اہل بیت قیامت تک جتنے اہل بیت کے محبین پیدا ہوں گے ہر پتے پر
اہل بیت کے محبین کا نام تھا، اور انہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے تصدق جنت کا داخلہ عطا کیا گیا۔ وہ نکاح کی بات کر رہا ہوں، ایسا نکاح ہوا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھیں۔ سید محمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نظم العالی میں، نزہۃ المجالس میں، علامہ عبد الرحمن، اس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت لکھی ہے روایات، حالانکہ اس میں ذوف بھی ہے لیکن ضعیف روایتیں جو وہ فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں مقبول ہیں، اس لیے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ غور کریں۔ ایسا نکاح جو آسمانوں پہ ہوا، جناب آدم خطبہ دے رہے ہیں، زمین پہ ہوا سید آدم خطبہ دے رہے ہیں، جان آدم خطبہ دے رہے ہیں، آسمانوں پہ فرشتوں کی شرکت ہے، زمین پر صدیق و فاروق، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، ایسے لوگوں کی شرکت ہے۔ توجہ کریں، یہ حال ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا وہ نکاح ہوتا ہے۔ اچھا وہ میاں بیوی کیسے؟ ایک بات آپ کو کہوں، کون سا شوہر کون سی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں کہ شوہر جنت میں جائے گا، یہ یقینی نہیں ہے، اس لیے گارنٹی نہیں ہے۔ بیوی جنت میں جائے گی، یہ بھی یقینی نہیں، اس لیے گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جنت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رہے گی، یہ گارنٹی حضور نے دی ہے۔ اور ایک حدیث اور سن لیں، ایک اور سن لیں، ایک دن جنت میں سورج نکلے گا، لوگوں کو ایسا لگے گا۔ توجہ آپ کی، توجہ فرمائیں، کیا پیاری بات یاد ہے، سبحان اللہ، دل میں جائز مرادیں لے لیں، بہت خوبصورت سی بات یاد ہے۔ ایک دن جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، اور اس سورج کی کرنوں سے جنت کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور پوری جنت کے اندر بجلی کی طرح کوند ہو گئی۔ تو لوگ کہیں گے فرشتوں، جنت میں تو سورج نے نکلنا ہی نہیں تھا، آج سورج نکلا کیسے؟ بھئی سورج اور چاند تو کہیں اور پڑے ہوں گے، وہاں جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے، کہاں پڑے ہوں گے؟ یہ کہہ کر کے کوئی، میں آپ کے سامنے کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن علماء سے پوچھ لینا کہ وہ سورج چاند جنت میں نہیں ہوں گے، وہاں نہ رات ہوگی نہ وہاں دن ہوگا، وہاں تو صبح صادق کا ٹائم ہوگا۔ میں نے سوچا یا اللہ جنت میں صبح صادق کا ٹائم کیوں ہوگا؟ تو عشق کہنے لگا صبح صادق میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی، سارے ٹائم ختم کر دیے جائیں گے، صرف میلاد النبی کا وقت رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! جس ٹائم میں میلاد مصطفیٰ ہوئی صبح صادق، بس ویسا ٹائم ہوگا، اور وہ وقت بہت خوبصورت لگتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے؟ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح کے ٹائم چلا کر، تو اور ٹائم میں چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تو سوئے رہتے ہو، دوسرے لوگ صبح صادق کے ٹائم چلتے رہتے ہیں، پھر وہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھی بڑے نہیں ہوتے، ان کے اندر شوگر بھی نہیں ہوتی، وہ بہت چلتے ہیں لوگ، اور اس وقت کا چلنا بڑا خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ بھئی دوپہر میں بھی تو چل سکتے ہیں، لیکن صبح میں اتنا زور کیوں ہے؟ اگر لوگ کسی بھی وجہ سے کہیں ہم نے تو برکت رکھی ہے ولادت مصطفیٰ کے وقت، میلاد النبی کے ٹائم میں، غور فرمائیں کیا شان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال تو یہاں تو سورج نہیں ہوگا، پھر یہاں سورج چمکا کیسے کہ جنت کا ذرہ ذرہ جو منور تھا مزید منور ہو گیا؟ تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا، اور سورج نکلا بھی نہیں۔ جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو، دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے۔